السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، بچوں، بزرگوں، ایک ضروری وضاحت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں بچوں کو اپنے خیالات، اپنی باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں، جو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھ رہا ہوتا ہوں یا پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سوچ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرا نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے، نہ ہی میں کوئی یعنی کہ فتوے دیتا ہوں۔ میں نے کسی کو کافر کا کبھی فتویٰ نہیں دیا خود سے۔ میں صرف اپنے خیالات، اپنی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عوام کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خاص طور پہ بچوں کے لیے میں تعلیمی ویڈیوز بناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں چھوٹے بچے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یعنی کہ سچ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ بڑے ہو کر تو وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، کیا کیا جھوٹ اپنے پاس سے ملا کے ان سب نے اللہ کے جو دین ہے اس کا سب نے مل کے بیڑا غرق کر دیا اور مسلمانوں کو ہی آپس میں لڑوا دیا ہے۔ تو میں جو بھی الفاظ استعمال کرتا ہوں، جیسے کوئی فرعون کا لفظ ہے، یا کوئی جو ہے نا بھگوان کا لفظ ہے، یا کوئی جو ہے کافر کا لفظ ہے، تو یہ میں سب یعنی کہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ سچویشن بن گئی ہے اس وقت، یہ صورتحال بن گئی ہے اس وقت، اور یہ اس طرح کے سچویشن میں یہ اس طرح کے الفاظ میرے دماغ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے، عوام نے جج کے طور پہ کرنا ہوتا ہے، بچوں نے جج کے طور پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، یہ سب ان کا کام ہے اپنا اپنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اتنی کرپشن ہے، اتنی لوٹ مار ہے، اتنا جھوٹ کا بازار ہے، تو بھائی دین تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بتایا تھا، ایک ہی کلمہ، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی کلمہ، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی اللہ، تو پھر یہ سارے تم لوگ الگ الگ کیوں ہو؟ تم لوگ تو سارے پھر بھگوان بن گئے ہو گے، یعنی کہ خود کچھ بھی کرتے رہو، تم مومن پکے کے پکے رہو گے، اور عوام ساری تم لوگوں نے لڑوا دی ہے، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ بن کے تم لوگوں نے تو اپنا الو سیدھا کر لیا اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور تم لوگوں کو بنانے والے بھی یہی ہے، پولیس ہے، یہی فوج تمہاری حفاظت کرتی ہے، یہی عدالتیں تمہارا ساتھ دیتی ہیں، اور ہمارے جیسا بندہ جو آج بھی یہی بولتا ہے کہ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتح مکہ کے طور پہ دعوت تھی، فتح مکہ کے موقع پہ جو دعوت تھی کہ آپ ایک کلمہ پڑھو، سارے جھوٹے معبودوں سے، کافروں سے توبہ کرو اور ایک مسلمان بنو، ٹھیک ہے۔ نہ اس وقت کوئی کتابیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس وقت قرآن تھا، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا؟ صرف ایک کلمہ تھا جس کے اوپر جمع کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی شخصیت کی آپ نے بت پرستی نہیں کرنی ہے، پوجا نہیں کرنی ہے، اس کو خدا کے برابر نہیں سمجھنا، لیکن آپ لوگ تو سارے اپنے بزرگوں کو بھگوان کی طرح ان کو تمام فتووں سے پاک سمجھتے ہو۔ وہ تو ہمیشہ جو ہے نا، جیسے ہندوؤں نے اپنے بھگوان کریٹ کر لیا، ہندو تو منہ سے بولتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، انہوں نے خالق جس نے اللہ نے کائنات بنائے، اس کی جو مخلوق ہے اس کو انہوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا، لیکن وہ تو منہ سے بولتا ہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ سچ بول رہا ہے۔ تم لوگ تو منافق ہو کہ دل میں منافقت رکھتے ہو، اور اپنے جو ہے نا بزرگوں کو تم لوگ بھگوان سمجھتے ہو، لیکن منہ سے نہیں بولتے ہو کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، منہ سے تم بولتے ہو علماء ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتنے ہزاروں فتووں میں سے کیا تمہارا جو جس کو تم بھگوان نہیں سمجھتے ہو وہ اتنا خدا کے مانند 100% پرفیکٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ ہی نہیں لگتا؟ یہ تو خدا بن گیا، بھگوان بن گیا۔ تم سب سارے اگر سارے ہی ٹھیک ہو، شیعہ، دیوبندی، سنی، اہل حدیث وغیرہ سارے ہی صحیح ہو، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ غلط ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط ہیں کہ جنہوں نے ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک نبی جو ہے نا وہ سارا، آپ کو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا دین صرف اسلام ہے، اور تم سب نے لڑوا دیا ہے؟ تو تم لوگ غلط ہو یا اللہ تعالیٰ غلط ہیں؟ یہ بچوں نے اور آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت کے طور پہ میں آپ لوگوں کی عدالت میں، بچوں کی عدالت میں یہ میں نے سارا مقدمہ ڈال دیا ہے۔ السلام علیکم۔